عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا ببيت المقدس۔ معزز حاضرین، صحیح بخاری شریف کے یہ درس حدیث پاک میں 145ویں حدیث شریف ہے، اور اس میں حدیث پاک کا عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باندھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے اونچائی پر تشریف رکھتے تھے۔ چنانچہ اس کا عنوان امام بخاری نے فرمایا من تبرز علی لبینتین، یعنی اینٹوں کی اونچائی رکھ کر اس پر امت کو ضرورت کے لیے بیٹھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا اس حدیث پاک میں آگے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں صحابہ کرام سے یہ سنا کرتا تھا کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے، جب یعنی بچپن سے صحابہ کرام اپنے بچوں کو یہ سکھایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر والے کبار اجلہ صحابہ کرام میں سے نہیں ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے وقت میں آپ کی عمر شریف غالباً 18-20 سال کے درمیان تھی۔ اس درمیان کی عمر کے وقت میں چونکہ عمر کم تھی، بڑے بڑے صحابہ کرام سے سنا کرتے تھے اور وہ بچوں کی تربیت اس طریقے سے فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تم ضرورت کے لیے بیٹھو قضائے حاجت کے لیے تو قبلے کی طرف نہ رخ کرو اور نہ ہی پیٹ کرو۔ یہ حدیث پاک اس سے پہلے اس جملے کے ساتھ میں گزر چکی ہے، پچھلے ہفتے اس کی تفصیل بیان کی گئی تھی۔ ایک لفظ اس میں اضافہ یہ کیا گیا ہے، وہ یہ فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف بھی رخ نہ کیا جائے۔ اب یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ مدینہ شریف میں سمت بیت المقدس قبلے کی جانب تھوڑے سے کنارے پر آتی ہے، اس اعتبار سے وہ کہا گیا یعنی قبلے کی جانب اور قبلے کی طرف رخ یا پھر دونوں کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ چونکہ بیت المقدس بھی قبلہ اول ہے، قبلہ اول اس اعتبار سے کہ مدینہ پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ فرمائے، پھر بعد میں پھر کعبے کی طرف رخ فرمائے، مگر اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں بھی نماز ادا کرنے کے لیے 17 مہینے تک تقریباً، بعض حضرات نے لکھا ہے 16 مہینے چند دن، تو بہرحال 17 مہینے یا 16 مہینے چند دن تک مسجد حرام کی طرف رخ کر کے حضور نے نماز ادا فرمائی۔ پھر بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ فرمایا، پھر بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو ہی قبلہ بنانے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی وہ آیت نازل فرمائی جو دوسرے پارے کے بالکل ابتدا میں ہے۔ تو بہرحال بیت المقدس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ اس کی طرف بھی پیٹ کرنا یا رخ کرنا درست نہیں ہے، یہ آداب کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کا چونکہ یہ مقدس گھر ہے اور تمام روئے زمین پر سب سے افضل بہتر مساجد میں سے ایک مسجد ہے کعبۃ اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ، لہٰذا ان کے طرف رخ کرنے یا پیٹ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں اس حدیث پاک سے جو اہم بات جو ظاہر ہوتی ہے، مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اونچی جگہ پر بیٹھے تاکہ اس کی نجاست کے قطرے یا پھر نجاست اس پر اڑ کر نہ آ جائے۔ اس سے بچنے کے لیے اونچے مقام پر بیٹھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ فی زمانہ جو ہمارے پاس طریقہ کار ہے ضرورت وغیرہ کرنے کے لیے، وہ بالعموم اتنے گہرے نہیں ہوتے جیسے پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ جیسے بچپن میں دیکھا گیا کہ الگ قسم کے ضرورت خانے بنے ہوئے ہوتے تھے، اب ترقی ہوتی جا رہی ہے اور وہ ضرورت خانے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں طہارت کے قطرے، پیشاب کے قطرے بھی انسان کے پاؤں پہ اڑ جاتے ہیں، لباس پہ اڑ جاتے ہیں۔ اب یہ ویسٹرن طریقہ جو ہوتا ہے اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو افسوس کی بات ہے کہ نعوذ باللہ وہ تو ضرورت ہی پوری نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آگے بیان کیا جا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 2 قبروں کے پاس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، کسی بخاری شریف میں ہے۔ ان کو دیکھتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ عذاب ہو رہا ہے گناہ کبیرہ کی وجہ سے، لیکن یہ ایسا گناہ تھا کہ بچنا ان کے لیے بہت آسان تھا، کوئی بڑی بات نہیں تھی۔
لیکن وہ نہیں بچتے تھے۔ ایک گناہ گار ان میں سے وہ تھا جو غیبت کیا کرتا تھا، دوسرا گناہ گار وہ آدمی تھا جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ تو نجاست کے قطرے یا پھر نجاست کا کوئی حصہ خواہ بلا احتیاط کرے بغیر اس طرح اگر بدن پر آدمی پہ ظاہر ہو، احتیاط کے بعد بھی اگر ظاہر ہو رہا ہے تو اس میں معافی ہو سکتی ہے، لیکن احتیاط کے بغیر اس طرح کی نجاست بدن پر لگ جائے، دھو لیا تو جائے گا، لیکن احتیاط نہ کرنے پر بھی سزا دی جا رہی ہے، یہ حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے۔ تو لہذا اہل اسلام مسلمانوں کے لیے خاص طرز اور خاص طریقہ ضرورت سے فراغت کا بھی بتایا گیا ہے، اس کو پیش نظر رکھا جانا چاہیے تاکہ گناہوں سے بچے۔ حاضرین کرام، ابتدائی اسلام میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ آدمی خواہ مرد ہو یا عورت اپنی قضائے حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے آبادی سے دور جایا کرتے تھے۔ خود جامع ترمذی میں آتا ہے، حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل مبارک سے صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرورت کے لیے اگر جانا چاہتے ہیں تو آبادی سے دور جایا کرو، دور جگہ کا انتخاب فرمایا کرتے تھے۔ یہ بالکل ابتدائی اسلام میں تھا۔ جب آبادی بڑھنے لگی تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی گھروں میں ضرورت خانے بنا لیے گئے تھے، لیکن گھروں کا مطلب وہ نہیں ہے جیسے آج کل تصور ہوتا ہے کہ پہلے گھروں میں ضرورت خانے ہوتے تھے مگر بالکل صحن کے باہر یا آنگن میں یا پھر باؤنڈری کے متصل یا اس کے باہر اس طرح ہوا کرتا تھا، لیکن اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بیڈ روم میں بھی اپنے ضرورت خانے بنا لیتے ہیں۔ حلال حرام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ صرف اپنی سہولت دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی وجہ سے نقصان کیا ہونے والا ہے۔ باضابطہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں انسان اپنی ضرورت کرتا ہے، بیت الخلاء میں خبیث یعنی بدترین جن مرد اور عورت رہتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے باضابطہ، بدترین خبیث جسے کہتے ہیں، بدترین مرد اور عورت جنات دو قسم کے بھی رہتے ہیں۔ تو اب کیا کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ جس جگہ وہ آرام کرتا ہے، سوتا ہے، لیٹتا ہے، رہتا ہے، وہاں جنات کا مرکز بنائے؟ لوگ صرف سہولت دیکھتے ہیں، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ دوسرے کلچر سے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، اسلامی کلچر چھوڑ دیا، غیروں کے کلچر کو اختیار کر لیا۔ یہ سہولت ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ دین اسلام سہولت کو بھی پسند کرتا ہے، سہولت خود اسلام دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین یسرون، دین آسانی کا نام ہے، لیکن ایسی آسانی نہیں کہ جس سے نقصان ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ آسانی ہے لیکن اس کے پیچھے مشکلات ہیں۔ تو فی زمانہ حاضرین کئی قسم کے اعتبار سے، مثال کے طور پر ذہنی اعتبار سے بھی لوگ ویسے سمجھدار عقل مند نہیں رہے جیسے پہلے لوگ رہتے تھے۔ بول چال کے اعتبار سے بھی وہ سلاست، وہ عمدگی، وہ اخلاق کی گفتگو نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے تو وہ قوتیں بدنوں میں نہیں رہی جو پچھلے زمانے میں تھی۔ کسی بھی میدان میں دیکھ لیجئے کہ ہم دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات بس یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ کے نبی کا فرمان، چاہے وہ مستحب بھی کیوں نہ ہو، یعنی جس کے کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر کوئی عذاب بھی نہیں ہے، مستحب عمل بھی کیوں نہ ہو، مستحب فرمان بھی کیوں نہ ہو، اسے چھوڑنے پر وبال آتا ہے۔ حرام کرنے پر زیادہ وبال آتا ہے، مستحب چھوڑنے پہ کم وبال آتا ہے۔ بہرحال نقصان بہر صورت انسان اپنی زندگی میں بھی اٹھاتا ہے۔ تو گھروں میں ضرورتیں بنائی گئی تھی اس درمیان میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں جہاں جلوہ افروز رہتے تھے، اس مکان میں بھی ضرورت خانہ بنا ہوا تھا، یہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے۔ اور حاضرین کرام، پانی سے استنجا کے متعلق بھی ایک روایت ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کی تھی۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت کے لیے تشریف لے جاتے،
باہر تشریف لے جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نیزہ لے کر جاتا۔ نیزہ یعنی وہ چیز جو جنگوں میں استعمال ہوتی تھی چبونے کے لیے، تو نیزہ لے کر جاتا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پانی کا برتن لے کر میں حضور کے ساتھ چلتا، اور فرماتے ہیں کہ میں خود پہلے کوئی جگہ منتخب کر دیتا اور وہاں پانی پھر نیزہ یہ دونوں رکھ دیتا، یعنی نیزہ زمین پر گاڑ دیتے۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آ جاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے۔ یہ حدیث پاک ہے، اس میں سب سے اہم بات جو بتائی جانے والی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے نجاست کو دور فرماتے۔ یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ حاضرین، قدیم زمانے میں پانی سے زیادہ لوگ ڈھیلے استعمال کرتے تھے، مٹی کے ڈھیلے یہ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو مٹی کے ڈھیلوں سے ناپاکی پورے طور پر پاک نہ ہونے کا امکان تھا، یعنی پورے طور پر صفائی حاصل نہ ہونے کا امکان تھا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی استعمال کرنا دنیا والوں کو سکھایا۔ اس سے پہلے لوگ پانی کا استعمال جانتے نہیں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو بتایا کہ صفائی کیسے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چھوٹی بات سے لے کر اللہ تعالیٰ کی معرفت جو سب سے بڑی بات ہے، یہ چھوٹی سے بڑی ہر بات سکھانے کے لیے حضور کو نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، نبی بنا کر، رسول بنا کر، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات اپنی امت کو بتا دی، کچھ باقی نہیں رکھا۔ تو اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ دوسری اہم بات یہاں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو بڑے حضرات ہوتے ہیں ان کی خدمت کے لیے بچوں کو مقرر کرنا چاہیے۔ یہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے تھے کہ تم خود خدمت کیا کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام نہیں کرتے تھے، بچوں کو وقت کے ساتھ مقرر فرما دیا کرتے تھے۔ تو ہمارا بھی یہ کام بنتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں والدین ہیں بڑی عمر کے، ان کے ساتھ اپنے بچوں کا وقت مقرر کرنا چاہیے کہ یہ وقت سے وقت تک آپ رہیں، کام میں آئے، پانی کی ضرورت پڑے، کیا بات کی ضرورت ہے، وقت مقرر کرنا چاہیے۔ بڑی عمر میں ماں باپ کو تنہائی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ ماں باپ نے کبھی ہمیں بچپن میں روتے ہوئے تنہا اکیلا نہیں چھوڑا، اپنے سینے سے لگا رکھے، اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا، اور ان کی بڑی عمر میں اگر اولاد ان کی طرف توجہ نہیں کرتی تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ تو بہرحال خدمت کے لیے بچوں کو مقرر کیا جائے، یہ سبق بھی اس حدیث پاک سے ملتا ہے۔ تیسری بات یہاں اس حدیث پاک سے جو اہم معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حاضرین، نیزہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو نیزہ استعمال کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نیزہ لگا دیتے تھے زمین پر، یعنی چار دیواری نہیں ہوتی تھی، آبادی سے باہر ہوتے تھے، تو یہ نیزہ لگانے کی وجہ سے بسم اللہ پڑھ کر معنوی حصار ہو جاتا تھا، یعنی معنوی باؤنڈری ہو جاتی ہے، جس سے جنات، آصف یا اس قسم کے شیطانی اثرات سے یہ آدمی محفوظ رہتا ہے۔ یہ طریقہ سکھانے کے لیے نیزے کا استعمال کرنا بتایا گیا۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم کھلی فضا میں ضرورت کرنے کی ضرورت پڑے تو کوئی بھی چیز آڑ رکھ لینا چاہیے، اور آڑ رکھنے کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ ہوا اگر تیز چلے تو نجاست اڑنے کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی سنتوں میں بتایا گیا ضرورت کرنے کی سنتوں میں، آداب میں یہ بھی ہے کہ قبلے کی جانب رخ نہ کیا جائے اور ہوا کے رخ کی طرف رخ نہ کیا جائے۔ اور تیسری بات یہ بتائی گئی کہ راستے میں جہاں لوگ چلتے پھرتے ہیں نہ کیا جائے۔ آج آپ غور کیجئے کہ تقریباً گلی کوچوں میں جہاں لمبی دیواریں ہوتی ہیں وہاں پر طہارت خانے لوگ بنا لیتے ہیں، بنائے ہوئے نہیں ہوتے ہیں مگر لوگ وہاں ضرورت کر لیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فرما دیے ہیں، راستے جہاں لوگ چلتے پھرتے ہیں وہاں پر ضرورت نہ کی جائے، بدبو پھیلتی ہے، جراثیم پھیلتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو مسلمان اگر دین اسلام کو سمجھیں، پڑھیں، عمل کر لیں تو کافی، کسی اور کے بتانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہمیں سب کچھ سکھا دیا گیا ہے۔ اور ایک آداب یہ بھی بتایا گیا، آداب میں یہ بھی بتایا گیا کہ درخت کے سائے میں ضرورت نہ کی جائے۔ ظاہر ہے کہ درخت کے سائے میں لوگ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو انہیں اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اس لیے درخت کے سائے میں ضرورت نہیں کی جائے۔ یہ بھی فرمایا گیا دیوار کے سائے میں بھی نہ کیا جائے۔ یہ باضابطہ روایتوں میں ملتا ہے
یعنی حدیث پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحابہ کرام کے اقوال، اس میں یہ تفصیلات ابھی ملتی ہیں۔ یہ تفصیلات اور بھی بہت سارے آداب ہیں، تقریباً 28 سے 30 آداب بتائے گئے ہیں کہ کہاں کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بولی یا پھر کنواں یا پانی کی نہر وغیرہ اس میں اگر نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے، تو وہاں پر ضرورت نہ کرے۔ جیسے اس وقت سوئمنگ پول ہے جہاں پر لوگ تیرنے کے لیے جاتے ہیں، تیرنا سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ایسے مقام پر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ 10 بائی 10 ہو چوڑائی، اس کی لمبائی یعنی 10 گز چوڑا 10 گز لمبا، تو اگر اتنا چوڑا لمبا ہو اس میں اگر پیشاب کر لیا جائے، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ ہے لیکن کر لیا جائے تو وہ پانی ناپاک تو نہیں ہوتا۔ کب تک ناپاک نہیں ہوگا؟ جب تک کہ پانی کا رنگ و مزہ نہ بدلے۔ اگر پانی کا رنگ و مزہ بدل جائے تو وہ 10 گز چوڑا لمبا ہو تو بھی ناپاک ہو جائے گا، مزہ رنگ نہ بدلے تو ناپاک نہیں ہوگا۔ البتہ 10 گز چوڑا لمبا نہ ہو، چھوٹا ہو، تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اگرچہ کہ اس کا مزہ نہ بدلے، رنگ نہ بدلے، بو نہ بدلے۔ پانی کی رنگ مزہ بو نہ بدلے تو بھی ناپاک ہو جائے گا اگر وہ چھوٹا ہو، 10 بائی 10 سے کم ہو تو ایسے مقامات پر بھی ضرورت کرنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس میں ایک اور ایک اہم بات یہ ہے کہ سوراخ اگر کسی جگہ ہو تو وہاں بھی نہ کریں، سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پر دیواروں میں سوراخ ہوتے ہیں، بعض زمینوں میں سوراخ ہوتے ہیں، کھیتیوں میں اگر جائیں گے تو کہیں بھی ایک سوراخ ہو جاتی ہے، بعض اوقات زمین کھل جاتی ہے جس کے اندر سوراخ ہوتا ہے، ایسے مقامات پر نہ کرے۔ کیوں نہ کرے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو وغیرہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ باہر نکلیں گے اور نقصان پہنچائیں گے، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض زمین کے سوراخوں میں بھی جنات ہوتے ہیں، اور یہ باضابطہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ایک صحابی، ابتدائی اسلام کی یہ باتیں ہیں، صحابی کا کہہ کر اگر کوئی بات بتائی جائے تو یہ نہیں سمجھنا ان کو معلوم نہیں تھا کیا، یہ ابتدائی اسلام کی بات تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سکھا رہے تھے، اس وقت کی بات ہے، اس لیے وہ صحابی قصوروار نہیں ہوتے، ان کو تو اللہ کے نبی نے پاک کر دیا، حضور نے جن کو پاک کر دیا وہ پاک ہو گئے۔ لیکن یہ سکھانے کے وقت کی بات تھی، تو ایک مقام پر زمین کے پاس سوراخ تھا، تو اس سوراخ کے قریب میں آپ نے ضرورت کی جس کی وجہ سے آپ کا پیشاب اس میں چلے گیا، تو اچانک غیب سے آواز آنے لگی، عربی اشعار ہے، باضابطہ حدیث پاک میں لکھے ہوئے، اور ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی آوازیں آنے لگی۔ ان آوازوں میں یہ کہا جا رہا تھا، ان کو للکارا جا رہا تھا ان صحابی کو، کہ آپ نے ہمیں تکلیف دی، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ صحابی فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی نے ان کو دوسری دعا سکھائی اور فرمایا کہ یہ غلطی نہ کریں، تو اس دعا کی برکت سے وہ محفوظ رہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر غلطی کرنے والا محفوظ ہو جائے۔ تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کرنے کے آداب میں یہاں پر بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ چند 3 احادیث پاک کی روشنی میں چند باتیں ہم نے آپ کے گوشے گزار کی، باقی سوالات ہوں تو فرما سکتے ہیں۔ سنت پڑھنے کے لیے کوئی نماز کا وقت ہو چکا ہے، اس کی سنتیں ادا کرنے کے لیے کیا اذان دینا، اذان کا ہونا مسجد میں ضروری ہے؟ یہ سوال ہے۔ یعنی کوئی اپنے مکان میں ہے، کہیں دوسرے مقام پر ہے جہاں سے آواز آ رہی ہے، تو اذان سے پہلے بھی ہم سنتیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ یہ سوال ہے۔ تو اذان سے پہلے سنت پڑھ سکتے ہیں، ادا ہو جائے گی اگر وقت ہو جائے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ اذان دینے کے بعد ہی سنت بھی پڑھیں، اذان دینے کے بعد بھی فرض پڑھیں۔ پڑھ لیے تو ادا ہو جائے گی، بعد میں دہرانے کی، اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اذان نہ سنے بغیر نماز کا آغاز کرنا یہ آداب کے خلاف ہے۔ دیکھیے، نجاست لگنے کے بارے میں پہلے 2 باتیں ہم سمجھ لیتے ہیں۔ نجاست 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک نجاست غلیظہ اور ایک خفیفہ۔ نجاست خفیفہ کا مطلب ہلکی نجاست، غلیظہ مانے سخت نجاست، یہ ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ غلیظہ کون سی ہے، خفیفہ کون سی ہے۔ مثال کے طور پر چڑیا، کبوتر، کوا، یہ ان پرندوں کی جو نجاست ہوتی ہے، بیٹ، یہ نجاست خفیفہ ہے، اور اس کے برخلاف میں بکری، گائے وغیرہ اور باقی جانور، ان جانوروں کی جو نجاست ہے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ انسان کی نجاست بھی غلیظہ ہے، ایسے ہی خون، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔
اور منہ بھر کے جو قے ہوتی ہے، قے منہ بھر کے ہو تو نجاست غلیظہ ہے، اگرچہ کہ دودھ پیتے بچے کی بھی کیوں نہ ہو، دودھ پیتے بچے کی قے بھی اگر منہ بھر کے ہو تو وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ تو اب ان صورت میں یہ دیکھنا ہے کہ نجاست غلیظہ اگر ہمارے بدن کو لگے، غلیظہ بڑی نجاست اگر بدن کو لگے تو ایک ہتھیلی کے گڑے کے مقدار، اس کو کہتے ہیں 1 درہم کی مقدار، عرب میں جو درہم ہوتا تھا اس کی مقدار 1 درہم کے مقدار میں لگے تو اس کو دھونا واجب ہے، اس کو دھونا واجب ہے، اور 1 درہم سے زیادہ لگے تو اس کو دھونا فرض ہے، 1 درہم سے کم لگے تو پھر اس کو دھونا نہ واجب ہے نہ فرض ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ 1 درہم سے کم لگے تو نماز اس کے ساتھ میں اگر پڑھ لے تو ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ تنزیہی ہوگی، یعنی ایسی نماز کے جس میں ثواب کم ہے اور اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 1 درہم کے مقدار ہے، اب دھونا واجب ہے مگر نہیں دھوئے اور نماز پڑھ لیے تو نماز ادا ہو جائے گی مگر مکروہ تحریمی ہوگی، اور پھر ایسی نماز جو ایسی صورت میں پڑھ لیے ہیں اس کو اعادہ کرنا اور ایسی نماز کو پڑھنا واجب ہے۔ 1 درہم سے زیادہ اگر لگی ہے تو اب دھونا فرض ہے، اس صورت میں ایسی ہی پڑھ لے گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو نجاست لگنے کی بھی 3 صورتیں ہیں، اور نجاست لگی ہی بھی کس صورت میں نماز کا کیا حکم ہے یہ بھی حکم ہے۔ یہ نجاست غلیظہ ہوئی۔ خفیفہ نجاست اگر لگے تو جس حصے پر لگی ہے اس کا 1/4 حصے تک لگی ہے تو وہی حکم ہے کہ واجب ہے، 1/4 سے زیادہ لگی ہے تو فرض ہے، اس سے کم لگی ہے تو مستحب ہے اس کو دھونا، اور نماز کا وہی حکم ہے کہ 1/4 سے کم ہو اور نماز پڑھ لی ہے تو نماز مکروہ تنزیہی ہوگی، 1/4 کے برابر ہو تو مکروہ تحریمی ہوگی، اور اس سے زیادہ ہو 1 ربع سے زیادہ ہو تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ احکام ہیں نجاست کے۔ ایسے جانور جن کی نجاست بہت زیادہ نہیں ہوتی، ایسے جانوروں کے متعلق یہ حکم ہے۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حلال پرندوں کی نجاست خفیفہ ہے اور حرام پرندوں کی غلیظہ ہے۔ البتہ کوا حرام ضرور ہے، لیکن کوے کی قسمیں بہت ساری ہیں۔ بعض ایسے کوے ہیں زاغ اسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ حلال ہے، لیکن وہ آبادی میں پائے جانے والا کوا مراد نہیں ہے، وہ جنگلوں میں رہتا ہے، تو اس قسم کے کوے کے بارے میں بعض علماء نے فرمایا کہ وہ حلال ہے۔ تو اس وجہ سے علماء اس کی نجاست کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں کہ بعض نے کہا خفیفہ، بعض نے کہا غلیظہ۔ احتیاط کرنا بہرحال اس سے ضروری ہے۔ ناپاک اگر ہو جائے تو غسل کرنا اس پہ لازم ہو جاتا ہے، لیکن کب کہ جتنا جلدی غسل کر لیں اتنا بہتر ہے، ایک بات ہے۔ دوسرا ہے کہ نماز کا وقت اگر شروع ہو جائے تو غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، لیکن نماز کا وقت ختم ہونے کو ہے اور آدمی ناپاک ہے تو اب اسے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز ظہر لے لیجیے، تقریباً 3 ساڑھے 3 گھنٹے وقت رہتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز ظہر کے ابتدائی وقت میں ناپاک ہے تو اسے گنجائش ہے کہ 3:30 کو اگر وقت ختم ہو رہا ہے تو وہ 3 بجے تک بھی اگر ناپاک ہے تو بھی گناہ گار نہیں ہے، لیکن نہا کر نماز پڑھنے کا وقت تنگ ہو جائے اب اس پر گناہ ہو جاتا ہے۔ کس بات کا گناہ؟ غسل نہ کرنے کا گناہ، ناپاک رہنے کا گناہ۔ اس سے پہلے ناپاک رہنے کا گناہ نہیں ہے مگر ناپاک رہنے کا نقصان ہے۔ نقصان کیسا؟ صحیح بخاری کی حدیث پاک میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں ناپاک مرد عورت ہو، اور جس گھر میں جاندار تصویریں لگی ہوئی ہوں، جاندار تصویر خواہ انسان کی ہو، حیوان کی ہو، چرند پرند کی ہو، بے جان تصویریں ہوں تو اس کا وہ حکم نہیں ہے۔ تو جاندار تصویریں جس جگہ لگی ہوئی ہے اور ناپاک آدمی جس گھر میں رہتا ہے، جس گھر میں کتا ہے، ایسے گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو پھر شیاطین آئیں گے، تو وہ گھر شیطانوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے جہاں ناپاک لوگ رہتے ہیں۔ لیکن وقت نماز ہونے سے پہلے تک بھی غسل فرض نہیں ہوتا، پہلے کر لینا بہتر ہے۔ بعض علماء کرام کو اور بڑے بڑے اولیاء کرام کو دیکھا گیا کہ اگر ان کو غسل لازم ہونے والا ہوتا ہے، مان لیجیے
تو وہ چولہے پہ پہلے پانی گرم کرنے رکھتے تھے، اور جیسے میاں بیوی کا تعلق مکمل ہو جاتا فوراً غسل کر لیتے تھے، صبح تک بھی انتظام نہیں کرتے تھے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ لکھا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک رات میں 40 مرتبہ آپ کو غسل کی حاجت ہوئی، تو آپ نے 40 بار غسل کیا، انتظار نہیں کیا نماز فجر کا، فجر کا وقت آئے تو کریں گے، مگر 40 مرتبہ آپ نے غسل کیا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا والوں کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے ایسے عمل ظاہر فرما دیتا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت ملے۔ پھر یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، کمال ہے، اور کیا قربت کی بات ہوگی کہ ایک لمحہ ایسی حالت میں گزارنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو بہرحال جلدی غسل کر لینا بہتر ہے کہ ناپاک نہیں ہوا 2 مہینے تک بھی غسل فرض نہیں ہے اس پہ، لیکن سنت ہے، جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ اور بعض ایسے مواقع ہیں کہ جس میں مثال کے طور پر قرآن مجید تلاوت کرتے کرتے ختم کا موقع آ رہا ہے، اب پہلے لوگ ہفتے میں 1 مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے تھے، تو ایسے موقع پر بھی غسل کرنا سنت ہے۔ مقدس راتوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے، عیدین کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ تو یہ آداب ہے، وہ آداب سنت کے مطابق ہفتہ گزرنا ضروری نہیں ہے۔ نماز جمعہ ہے، جمعہ کے دن کے لیے غسل کرنا سنت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جمعہ کو ہی غسل کریں، غسل تو کسی بھی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن فرض نہ ہو تو جمعہ کے دن تو سنت ہو جاتا ہے۔ ہاں، ناپاکی وغیرہ اگر کوئی چیز بدن پہ لگی ہوئی ہے، کپڑے پہ لگی ہوئی ہے تو ذکر کر سکتے ہیں، ذکر بھی کر سکتے ہیں، اور باقی مثال کے طور پہ کلمہ طیبہ کا ذکر ہو، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ، یا پھر درود شریف وغیرہ، ایسے کوئی بھی چیز ہے تو کر سکتے ہیں، اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن آداب کے خلاف ہے۔ ادب یہ ہے کہ پہلے پاک ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ جی، ناپاک کپڑے پہنے ہوئے تھے اور یاد نہیں ہے، نماز پڑھ لی ہے، نماز کے بعد اگر یاد آ جائے تو پھر اس نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے، تو نماز چھوڑ دینا چاہیے۔ یاد آنے پر، یاد اگر زندگی بھر نہیں آیا تو وہ نماز تو ہو جائے گی، لیکن یاد آنے سے آدمی مکلف ہو جاتا ہے، یعنی ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ تو یاد آیا تو نماز کے درمیان ہی نماز چھوڑ دیں گے، لباس بدل کے پھر سرے سے نئے سرے سے نماز پڑھیں گے، جہاں چھوڑے تھے وہاں سے نہیں۔ جی، سر اتنی باتیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اللہ پر ایمان لانا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے نام ہے، اللہ کے صفات ہیں، جیسی اس کی شان ہے ویسا ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہے تو رزاق ماننا، اسے خالق ہے تو خالق ماننا۔ تو اسی لیے کیا ہے اللہ کے صفات؟ 99 نام ہیں پروردگار کے، وہ ناموں کو یاد کر لینا چاہیے، ذہن میں تو کم از کم رکھا جائے، تو اس پر ایمان لانا، اسماء و صفات پر، اور رب نے جو حکم دیا اس کو مان لینا، یہ ایمان مجمل ہوا۔ ایمان مفصل، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ تقدیر بنایا ہے، خیر شر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتا ہے، اور جنت پر ایمان، دوزخ پر ایمان، عذاب قبر پر ایمان، پل صراط ہے اس پر سے گزرنا ہے اس پر ایمان، یہ ساری چیزوں پر ایمان۔ یہ ایک بالکل مختصر بات ہے۔ اگر یہ ایمان پر گفتگو کی جائے کہ کیسا ایمان ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ خالق ہے بولے تو کس طریقے سے ہے، رازق ہے تو کس طریقے سے ہے، اللہ کے صفات کیا ہیں، یہ تفصیل اگر بیان کریں گے زندگی ختم ہو جائے گی مگر اس کی تفصیل ختم نہیں ہوگی، اتنی تفصیلات ہیں۔ یہ دین و اسلام کی بنیاد یہ 2 چیزیں ہیں بس، ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ سارا عقیدہ مسلمانوں کا اسی پہ ہے۔ نبیوں پر ایمان کیسے لایا جائے، نبی ہوتے کون ہیں، ان کی شان کیا ہوتی ہے، رسول کس کو کہتے ہیں، پل صراط کیسی ہوتی ہے، اس پر گزرنے کو ماننا کیوں ضروری ہے، یہ ساری تفصیلات ہیں۔ بہرحال یہ بنیاد ہے مفصل۔ یہ جاندار تصویر کس کی بھی ہو لگانا جائز نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے کوئی مرشد نہیں ہے۔ سارے مرشد حضور کے مرید ہیں، جتنے مرشد ہیں دنیا میں سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، تو سب سے بڑے مرشد فرما رہے ہیں مت لگاؤ تو نہیں لگانا چاہیے، بات ختم ہے۔ جی، یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ نماز ہوتی یا نہیں ہوتی، اگر نمازی کے سامنے لگی ہوئی
تو نماز نہیں ہوگی. سامنے دیوار پہ لگی ہو، نیچے رکھی ہوئی ہو، یا آج کل جو قالین وغیرہ آ رہے ہیں اس میں اگر نقش و نگار ہے یا تصویر بنی ہوئی ہے اور علانیہ تصویر دکھ رہی ہے تو نماز نہیں ہوگی. البتہ آزو بازو اور پیچھے ہے تو نماز ہو جائے گی. آزو بازو اگر ہے، پیچھے ہے تو ہو جائے گی. یعنی ہم قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اس طرف کی دیوار پہ لگی ہوئی ہے تو نماز تو ادا ہو جائے گی، سامنے رہنے سے نہیں ہوگی. کہ یہ مطلب جاندار نہیں ہے، نقش و نگار ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن اس میں احتیاط کرنا چاہیے. احتیاط اس لیے کرنا چاہیے کہ ہمارے حضرت مفتی عظیم الدین صاحب قبلہ جو حضرت یہاں تشریف لاتے تھے، بے حد احتیاط کی بات آپ یہ فرماتے تھے کہ جس جانباز پہ کعبہ شریف یا مدینہ پاک کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا نقش ہے اس پہ ٹھہرنا بھی جائز نہیں ہے فرماتے تھے، کیونکہ وہ جانباز پہ تو نقش ہے، اس پہ ہم پاؤں کیسے رکھ سکتے ہیں، تو ٹھہرنا جائز نہیں ہے. البتہ پیچھے ٹھہر کے اس پہ رکوع سجدہ کر رہے ہیں تو درست ہے، ہو جائے گی. اور ایک بات یہ ہے کہ آج کل وہ پہلے سرانے یعنی سجدے کی جگہ آتی تھی وہ تصویریں، مگر آج کل گھٹنوں کی جگہ لا رہے ہیں. ایسی جانماز اگر ہے تو اس پہ پڑھنا جائز نہیں ہے، بے ادبی ہو جائے گی. نماز تو ادا ہو جائے گی مگر اس پر گھٹنے رکھنا گناہ ہے. تو وہ جاندار نہیں ہے اس لیے جائز ہے، جاندار تصویر ہو تو ناجائز ہو جائے گی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.